نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ کے ذکر سے ہی تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ سب اللہ کے ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور خوب دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم سبحان اللہ تو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہ کوئی اور جگہ لگا ہوا ہے۔ جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر نماز بھی ذکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر کھڑے تو مسجد کے اندر ہے، لیکن دل بازار میں ہے، دل کاروبار کے اندر ہے، دل گھر کے اندر ہے، بھی ابھی جاؤں گا ناشتہ کروں گا، کھانا کھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ مجنو ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک جنگل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ سے کچھ نیچے زمین کے ساتھ زمین پر لکھ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی ایک آدمی کا گزر ہوا، بھی کیا کر رہے ہو؟ تو مجنو کہنے لگا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کس کو خط لکھ رہے ہو بھئی؟ اس نے کہا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا کا نام لکھ رہا ہوں تاکہ کچھ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب مجنو جو ہے وہ لیلا کے نام کو ہی لکھ کر جو ہے تسلی جو ہے نا اپنے دل کو دے رہا ہے، اور اسی کو بڑا مقصد سمجھ رہا ہے کہ چلو میں نام تو لیلا تو نہیں ہے تو لیلا کا نام ہی صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح خالق حقیقی جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کا بھی نام اسی طرح لیں گے تو دلوں کو اطمینان ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی اللہ فرما رہے کہ سنو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جس طرح مجنو جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور لیلا کا نام لکھ رہا ہے، تسلی حاصل کر رہا ہے کہ میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی اس طریقے سے لینا ہے کہ حقیقی طور پر دل مطمئن ہو جائے اور دل کو سکون ہو جائے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی ہے کہ اللہ پاک تو اگر کوئی ویسے ہی اوپر سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ کی عطا تو اتنی ہے، اللہ اس کی بھی پکار سنتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرست تھا اور یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم ہر وقت کہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بھولے سے نکلا یا صمد، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے اسی وقت ٹھوکر ماری، بت کو ٹھوکر ماری کہ اتنے عرصے سے تجھے کہہ رہا ہوں یا صنم تو بولتا ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ میرے منہ سے نکلا یا صمد، بھولے سے وہ بھی نکل آیا، اوپر سے آواز آ گئی اے میرے بندے کیا بات ہے۔ اللہ تو ایسے جو ہے نا وہ سنتے ہیں۔ تو جب حقیقی طور پر ہم اللہ کو یاد کریں گے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہو جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ پھر دلوں کو اطمینان ہوگا۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی دلوں کو سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے خوف آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ۔ وہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اصل حقیقت میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنایا ہوا۔ جیسے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تمام چیزیں اس کو ڈراتی ہیں۔ تو ذرا سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو وہ ڈرتا ہے، ذرا سا تنکا ادھر ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، ذرا سی آواز آتی ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ تو حقیقی جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔